سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر کو فاطمی گھر بنانا ہے، کیونکہ جب تک گھر فاطمی نہیں ہوگا تب تک اس گھر میں منتظر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور امام کے انتظار کی جو کیفیت ہے، علماء کہتے ہیں کہ اپنے سانسوں کا خمس ادا کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مال کا خمس ہے، صرف جو بچت ہے اس کا خمس ہے، مگر جو صاحب عرفان ہیں وہ کہتے ہیں سانسوں کا بھی خمس ہے۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ سانسوں کا خمس کیا ہے، تو علماء نے مسکرا کے کہا کہ ظہور امام سانسوں کا خمس ہے، کہ کوئی سانس ایسی نہ آئے کہ جو امام کے انتظار کے بغیر ہو۔ جناب سیدہ نے ہمیں سکھایا کہ گھر کا ماحول جب ایک فاطمی گھر ہوگا، ایک صحن فاطمی ہوگا، تو اس میں بچے کو جو شعور آئے گا کہ اس کو مانگا کیوں گیا ہے، اس کو لیا کیوں گیا ہے، اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ امام کے ظہور کے راستے آسان کرے۔ تو جب تک ہم ایک فاطمی ماں نہیں بنیں گے تب تک ہماری نسلیں بھی ظہور کے لیے پریپیئر نہیں ہو سکتی۔ ہم ایام فاطمیہ کو کس طرح لے کر چلیں کہ وہ ظہور کا انتصاب جو ہے وہ قرار دے؟ دیکھیے، انتظار ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر شخص کی ذاتی کیفیت ہے، اور ہر منتظر کو ہر وقت اس کیفیت انتظار میں رہنا ہے۔ ایام فاطمیہ کے لیے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا عزادار ہوتا ہے، مگر جو جناب فاطمہ کی مجلس میں آتا ہے اسے عزادار مت کہو۔ تو کہا کیا کہیں؟ کہا اسے مجاہد کہو۔ کہا مجاہد کیوں؟ کہا کیونکہ وہ عزاداری نہیں کر رہا ہوتا، وہ حق اور باطل کے فرق کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے۔ ایام فاطمیہ میں بحیثیت ایک منتظر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے بی بی کے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی کار ظہور کرنا چاہتے ہو، ظہور کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہو، تو دو چیزیں عام کر دو۔ کہ وہ دو چیزیں عام کیا کرنی ہیں؟ یہ کار ظہور ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ مولا کا چاہنے والا ہو، کہ ہر اس شخص کو جس کو شعور ہے اسے شعور دو کہ فاطمہ کیا ہے، اسے شعور دو کہ جناب فاطمہ کے ساتھ ہوا کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ کہ یہ کار ظہور کس طرح ہوگا؟ کہ کیونکہ جب امام تشریف لائیں گے، کعبے پہ جب کھڑے ہوں گے تو وہ کھڑے ہو کر اپنا تعارف یہ نہیں کروائیں گے کہ میں رسول اللہ کا بیٹا یا میں امام حسن عسکری کا بیٹا، بلکہ سب سے پہلے وہ اپنا مقصد بیان کریں گے کہ انا منتقم زہرا، انا منتقم کربلا۔ تو کہا بحیثیت منتظر تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہر ذہن پہ نقش کر دو کہ فاطمہ کون ہے، ان کے دشمن کون ہیں، فاطمہ کے ساتھ ہوا کیا، اور کربلا کیا تھی، حسین کون ہے۔ یعنی اس کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے نہیں ہے، اگر انسان ہے تو اسے شعور فاطمی اور شعور حسینی ہونا چاہیے۔ فاطمیہ امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بے شک، یہ ابھی جیسے کہ ہم نے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ وہ راز ہے کہ جو وقت کے ساتھ عیاں ہو رہا ہے، اور ایام فاطمیہ کا بڑھنا بھی دلیل ہے کہ جوں جوں بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ظہور امام قریب ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ظہور کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ کفر جو ہے وہ عیاں ہو جائے گا۔ تو جب کفر عیاں ہوگا تو ظلم بھی عیاں ہوگا، اور سب سے زیادہ ظلم جو دنیا میں ہوا، مظلومہ معصومہ جو جناب محقورہ، یہ جناب سیدہ کے وہ نام ہیں جو ہر مسلمان کے ماتھے پہ لکھے جائیں کہ جو جناب سیدہ کے بابا کو مانتا ہو اور بی بی کی تکلیف کو نہ جانتا ہو۔ تو یہ جو ایام فاطمیہ کا بڑھنا ہے، اس کا عام ہونا ہے، یہ اسی لیے عام ہو رہے ہیں کہ منتقم کا وقت قریب ہے، قریب آنے والے ہیں، اور ہماری ذمہ داری اور دعا بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جناب فاطمہ زہرا کے ساتھیوں میں شمار فرمائے، اور جیسا کہ بی بی برہان ہیں ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔